الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک ریمائنڈر پاکستان سیریز میں آپ سب کو ویلکم۔ ہم اس سیریز میں کچھ چیزیں سٹارٹ کریں گے جو کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیریز ہوگی، اور اس میں ہم لوگ اسی سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹا سا تعارف میں دے دیتی ہوں آپ کو کہ ہم اس میں کیا چیزیں لے کے چلیں گے اور یہ ہماری پرسنالٹی کیا ہے اور اس میں ہم اس پہ کیسے کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو ہماری ظاہری چیز آ جاتی ہے کہ ہم ظاہری طور پہ کیسے نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے تھوڑا سا ہٹ کے دیکھیں تو ہماری پرسنالٹی بیسیکلی ڈپینڈز آن آر سول، اگر ہم اندر سے اسٹرانگ ہیں، اگر ہم اندر سے مضبوط ہیں تو ہم جو اندر سے ہیں وہ ہمیں باہر سے بھی نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے اندر سے طاقتور ہونے کی نشانی سب سے پہلے ہمارا بلیف سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم بلیف کرتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہے، جو ہم لوگوں کا یقین ہے، یہ ساری چیزیں ہماری جو ظاہری لکس ہیں، جو ہمارا ظاہری پن ہے، اس میں بھی اضافہ کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیریز میں ہمارا سیشن چلے گا، جو ہماری یہ سیریز کا پہلا پارٹ ہوگا، پہلی نشست ہوگی، وہ ہوگا تعلق باللہ، یعنی ریلیشن شپ ود اللہ، ہاؤ اٹ ول افیکٹس یور پرسنالٹی اور ہاؤ اٹ گرومز یو۔ آپ لوگ اس میں یہ دیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو یعنی ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اللہ سے تعلق کو دیکھیں تو ہم ایز اے مسلم اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور اگر ہم ایز اے مسلم نہ بھی دیکھیں تو ہماری نفسیات ہیں جو یہ ہمیشہ ایک کسی اپنے سے سینئر کے انڈر رہنا چاہتی ہیں، یعنی اس جسم کو بنانے والے نے ایسے بنایا ہے، یعنی اس نفس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے سے کوئی سپیریئر مانگتا ہے، اپنے سے کوئی اوپر کی چیز مانگتا ہے کہ جس کو میں فالو کروں، جس کو یعنی انسان کو ہمیشہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سجدے کی صفت ڈال دی ہے، یعنی اس کو کوئی چاہیے جو کہ جس کو وہ یعنی دیکھ سکے کہ وہ اس سے سپیریئر ہے، اور وہ چیز مانگتا ہے انسان۔ تو سب سے پہلے ایز اے مسلم اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کلمہ طیبہ۔ تو کلمے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر ہم پھر کلمے کے ڈیپ میں چلے جائیں تو یہ ہماری پرسنالٹی پہ کیسے کام کرتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اچھا، کلمے میں ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری پرسنالٹی کو کیسے اسٹرانگ کرتا ہے، یعنی اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ وہ ہمیں اسٹرانگ کر رہی ہے، یعنی میں بھی اس میں سامنے ظاہری طور پہ نہیں نظر آ رہا نا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، مطلب کہہ دیا ختم، لیکن اگر ہم اس میں تھوڑا سا ڈیپ جائیں تو یہ ہماری ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ہمیں افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ جو ورڈز انسان بولتا ہے، ہم صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ یہ ورڈز کیا ہیں؟ صبح اٹھتے ساتھ شکر کیوں ہے کہ جو آپ ورڈز بول رہے ہیں وہ آپ کی سائیکی پہ اثر کرتے ہیں، جو آپ ورڈز سن رہے ہیں وہ آپ کے دماغ پہ، آپ کے دل پہ، آپ کے جذبات پہ اثر رکھتے ہیں۔ سیم اسی طرح جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، صحیح؟ سب سے پہلے ہمارا جو پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا عمل ہوتا ہے وہ یہ کلمہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، صحیح؟ یعنی دنیا کی کوئی ایسی پاور نہیں ہے جو کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے یا فائدہ پہنچا سکتی ہے، ٹھیک؟ تو ہم اس میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اگر صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں فائدہ یا نقصان کے معاملے میں ہمارے اوپر قابض ہے یا ہمارے اوپر اللہ کا اختیار ہے، تو پھر یہ چیز نا ہمیں ایک یقین دے دیتی ہے، یہ چیز ہمیں ایک پاور دیتی ہے، اور یہ چیز ہمیں ایک موٹیویشن دیتی ہے، یہ چیز ہمیں نڈر بھی بناتی ہے، اور ہمیں ذرا ایک ہوپ بھی دیتی ہے، اور ذرا ہمیں ایک خوف سا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہم ایک درمیانے سے لیول پہ رہتے ہیں، ہر جذبات ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے خوف بھی ضروری ہے، تو یہ چیز ہمیں نا ایک درمیانی سطح پہ رکھتی ہے۔
کہ ہم بہت باہر بھی نہ ہو جائیں اور بہت دب بھی نہ جائیں کہ ہم ہائے فلاں نے اگر اس طرح کر دیا تو میں کیا کروں گا یا کیا کروں گی. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں مضبوط کرتی ہے اس طرح سے کہ ہم لوگوں کا بلیف سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے. خیر ہے اگر یہ کام نہ ہوا تو اٹس اوکے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہونا ہوا تو ہو جائے گا. تو یہ ہمارا ذرا بلیف سسٹم جو ہے ہماری پرسنالٹیز پہ اس طرح سے اثر کرتا ہے کہ ہم تھوڑا یعنی اپنے جو کاموں کی طرف ہوتے ہیں وہ ہم پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں. پھر نیکسٹ چیز آتی ہے آپ کی کہ آپ کا جو کریٹر ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کیا آپ کا کوئی اس سے ریلیشن ہے؟ مطلب کون ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے؟ تو یہ کون ہے؟ صحیح، اس کے لیے ہم دیکھیں گے ہو از اللہ، یا ہمارا کریٹر کون ہے، ہم کون ہے اللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم ایک بک ہوتی ہے نا، اس کے رائٹر کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے بک لکھی ہے، ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں. تو ہمیں ایک کتاب ملتی ہے جو کہ کتاب اللہ ہے، اور جس کو مصحف کہا جاتا ہے، جس کو القرآن کہا جاتا ہے، مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. صحیح. تو پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب ہے جو کہ کتاب اللہ ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیزیں بتا رہے ہیں. صحیح. تو اس میں ہم قرآن کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا باتیں کہی، اس سے ہمارا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اللہ سے مضبوط ہوتا جائے گا. صحیح. یہ کچھ چھوٹی چھوٹی کمانڈز ہیں جو ہم اس سیریز میں شیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا کلمہ ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اس میں تھوڑا سا ڈیپ جا کے دیکھنا ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کلمے کو تجدید یعنی ہمیں اپنے جو کلمہ ہے ہم جو بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اس کو تھوڑا سا نا مطلب پیچھے پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کلمے میں تھوڑا سا ہمیں ڈیپ جانا چاہیے. پھر نیکسٹ چیز تھی کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن، کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، ان کے بارے میں جاننا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم کتاب کی طرف آئے، اللہ کے کلام کی طرف آئے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا الہ ہے، تو ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا جانیں کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سے کیا ڈیمانڈز ہیں اللہ کی. جب ہم وہ پورا کریں گے تو پھر اس سے بھی ہماری پرسنالٹیز میں فرق پڑتا ہے. کیونکہ جب ایک چیز آپ بناتے ہیں نا، یعنی اللہ نے جب ہمیں بنا دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ ڈیمانڈز ہیں ہم سے، وہ چاہتا ہے کچھ ہم سے. جب ہم وہ چیزیں پوری کرتے ہیں تو وہ ایک مشین جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی نا، وہ تھی ہی اس کی ضرورت. تو یہ کیسے ہے کہ پرسنالٹیز پہ اثر نہ کرے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ جاتے ہیں کچھ اللہ کے ناموں پہ. تو وہ نام بھی ہم پہ کس طرح سے اثر کرتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الرحمن. ٹھیک ہے، الرحیم، الودود. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے ایسے بہت سے نام ملیں گے جو کہ آپ کو محبت کا بتاتے ہیں، محبت کا اس میں اظہار ہے، جس میں رحمانیت ہے، الغفار ہے، معاف کرنے والا. یا کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں، ایز اے ہیومن بینگ ہم بہت ساری مسٹیکس کر دیتے ہیں جو کہ ہماری پرسنالٹی پہ اثر کرتی ہیں نیگیٹو. ٹھیک ہے، غلطیاں جو ہوتی ہیں ہماری، یعنی ہم اپنے آپ کو پھر گلٹ میں لے جاتے ہیں. پھر ہم ان غلطیوں کے بعد ہم یا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان غلطیوں کی نا پیک پہ جانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے گلٹ میں چلے جاتے ہیں، ہمیں شیطان کہتا ہے کہ بھئی اب تم نے تو کر دیا ہے نا، اب تمہارا ستیہ ناس ہے، اب تم واپس اللہ کی طرف جا نہیں سکتے ہو. یا پھر وہ کہتا ہے کہ تم کس منہ سے جو ہے اب اگلا نیکی کا کام کرو گے. یا یہ ہوتا ہے، یا پھر ہمیں بس وہ غائب کر دیتا ہے، یہ چیزیں بھی ہم سے غائب کر دیتا ہے اور ہم اس کی پیک پہ چلے جاتے ہیں. تو پھر اللہ کی پہچان ہونا ہماری پرسنالٹی کو بہتر بنانے کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوگا نا کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، تو ہم اللہ کی محبت کی طرف بھی جائیں گے. ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے جو ہماری پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہی ہے، جو ہمیں گلٹ میں ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو پھر ہم ذرا ان ناموں کو دیکھیں گے اور ہم کہیں گے نہیں یار، اللہ معاف بھی کرتا ہے. تو ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے. ٹھیک ہے، جب بھی انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا تو اس کا پچھلا ورژن ختم ہو کے ایک نیو ورژن تیار ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے وہ ورژن ہوتا ہے جس پہ انسان قائم کیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی جس پہ انسان کا فرسٹ ورژن ہوتا ہے نا، وداؤٹ مسٹیکس. تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں ایسے معاف کر دیتے ہیں کہ جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ پلٹنے والوں پہ پتہ ہے کیسے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں، جو بندہ توبہ کرتا ہے نا، اس کی مثال اس طرح ہے
کہ ایک شخص ہو اور اس نے ایک اونٹ لادا ہوا ہے، اس کے اوپر سب کچھ اس کا ساز و سامان ہے، صحیح، پھر اس کے بعد اس کا اونٹ گم جاتا ہے اور وہ مارا پھرتا ہے اس کو ڈھونڈتا، ٹھیک ہے، وہ ادھر پھیرا ادھر پھیرا ڈھونڈ رہا ہے اور وہ پسینہ پسین ہو گیا اور اس کو اس کا اونٹ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، اب وہ تھک کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور یہ جب اٹھتا ہے تو اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم پلٹتے ہیں نا اپنے گناہوں کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہم پہ کتنا اثر کرے گی کہ یار میں پلٹ رہا ہوں اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ مجھے کتنی مطلب پیار سے قبول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں چیز اندر سے اسٹرانگ کرتی ہے اور پھر ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے، اور گناہ تو ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ انسان نے گناہ کیے ہی نہیں، یا جیسے وہ ابھی اس کی برتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انسان اس کنڈیشن میں ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے ہمارا اصل میں نیو ورژن۔ اچھا، اس میں ہم نے فرسٹ چیز کلمہ پڑھا تھا، پھر اس کے بعد اللہ کون ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، اور پھر اللہ کے بارے میں جاننا، اور یہ چیز ہماری پرسنالٹی پہ کس طرح سے اثر کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین رنگ اللہ کا ہے، یعنی اب رنگ بھی اللہ کے ریلیشن میں اس طرح سے آ جاتا ہے، یعنی وہ کام جو چیز ہم سے اللہ چاہتا ہے ہم اس رنگ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، اس صبغۃ اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جانے سے مطلب یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں کریں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو جن کو پیار محبت اور عشق ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ دن رات جاگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی کر دوں گا تو وہ بھی کر دوں گا، اور میں جو تم کہو گی وہ کروں گا، جو تم کہو گے وہ کروں گا، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہوتا ہے رنگ تھوڑی دیر کا، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ رنگ ہوتا ہے تھوڑی دیر کا، ہم اس وقت میں اس سچویشن میں اس رنگ میں رنگے بھی ہوتے ہیں، تو ہم وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری پرسنالٹی پہ کتنا اثر کرتا ہے نا، یعنی ہم ویسے بن جاتے ہیں جیسے وہ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے اچھا رنگ تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اگر ہم اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا اچھی طرح سے دنیا میں بھی رہیں، بھئی دنیا بھی تو ہم سے کوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، تو ہم ذرا دنیا میں بھی اچھی طرح رہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اوپر اللہ کا رنگ لانے کی ضرورت ہوگی۔ پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے تعلقات میں مضبوط ہو جاتے ہیں تو ہمارے اپنے باقی جو ریلیشنز ہیں وہ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے تعلق باللہ سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی اور انشاءاللہ یہ فائدہ مند رہی ہوں گی، تو ہم ابھی اس پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔